بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے صدقہ فطر کی فرضیت کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ 766 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے کھجوروں کا یا جو کا ایک سا مسلمانوں میں سے ہر غلام اور ہر آزاد اور ہر مرد اور ہر عورت اور بچے اور بڑے سب پر فرض فرمایا، اور لوگوں کو نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 767 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن ایک سا کھانا محتاجوں کو دیا کرتے تھے، اور ہمارا کھانا جو، خشک انگور، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری شریف 768 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صدقہ فطر ایک سا کھجورے یا ایک سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت اور آزاد اور غلام سب پر فرض کر دیا ہے۔ حج کے ثواب ہونے اور ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 769 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے بھائی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے کہ خشعم قبیلہ خشعم کی ایک عورت آئی تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فرض نے جو ادا کیے حج کے سلسلے میں اس کے بندوں پر ہے۔ میرے بوڑھے اور ضعیف باپ کو پا لیا ہے، یعنی حج کرنا ان پر ضرور ہو گیا ہے، لیکن وہ سواری پر نہیں جم سکتے، پس کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر لے، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ الحج میں فرمانا کہ لوگ تمہارے پاس پیادہ یا دوپلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے دور دراز راہوں سے، اس کے لیے کہ اپنے فوائد حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 770 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ذل خلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے، اس کے بعد جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی تو لبیک کہتے تھے۔ سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے جانا مسنون ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 771 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پلان پر سوار ہو کر حج کیا، اور اسی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی تھا۔ حج مبرور کی فضیلت کا بیان۔ صحیح بخاری شریف 772 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، پس سے کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمدہ جہاد حج مبرور ہے۔ حدیث مبارکہ 773 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر حج کے دوران کوئی فحش بات کرے اور نہ گناہ کرے تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے بے گناہ اور معصوم جنم دیا ہے۔ یمن والے احرام کہاں سے باندھے؟ حدیث مبارکہ 774 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذل حلیفہ کو میقات قرار دیا تھا، اور شام والوں کے لیے جفا اور نجد والوں کے لیے
قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلمیلم، یہ مقامات یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی میقات ہیں، اور وہ شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے غیر مقام کا رہنے والا ان مقامات کی طرف سے ہو کر آئے اس کی بھی میقات ہے۔ پھر جو شخص اس مقامات سے مکہ کی طرف رہنے والا ہو تو وہ جہاں سے نکلے احرام باندھ دے، اسی طرح مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ لے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 775 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے میدان میں اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔